سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ گھر کی جو گرومنگ ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے؟ اور اس کی وجہ سے چونکہ اگر ہم بروکن فیملیز کو دیکھیں یا کوئی بہت ہی ایلیٹ کلاس کے بچوں کو دیکھیں جن کے پیرنٹس کے درمیان میں تھوڑا سا بھی فاصلہ ہوتا ہے یا کوئی بھی پرابلم آ جاتی ہے تو اس سے جو بچہ ہے وہ ڈپرائیوڈ بہت حد تک ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو جو تربیت ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی اور وہ سوشلائز بھی اتنا نہیں کر پاتا یا پھر اپنے آپ کو ٹوٹلی پارٹیز اور ان چیزوں کے اندر وہ رستے ڈھونڈتا ہے نا بیٹا، وہ اپنی ڈپریشن ایگزیٹک رستے ڈھونڈتا ہے. جن گھروں کا ماحول اچھا ہوتا ہے، جن گھروں میں پڑھائی شڑھائی کا سسٹم اچھا ہوتا ہے، جن میں اقدار اخلاقیات ہیں، ساری چیزیں ٹھیک، جن گھروں میں بچوں کی اخلاقی تربیت پہ، ان کی خوراک پہ، ان کے کریکٹر پہ دھیان دیا، اور بڑا بچہ جب پڑھتا ہے تو بڑے بچے کو دیکھ کے پھر سارے پڑھتے ہیں. آپ نے پچھلے دور میں دیکھا بہت سارے کہتے ہیں کہ اس کے سارے بچے کوئی سی ایس پی افسر ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر. کیوں ہے؟ ان کے گھر کا ماحول اچھا ہے تو انہوں نے بچوں پہ تربیت کی، دھیان دیا، ٹائم دیا. اگر آپ گھر کے بچے ماحول اچھا نہیں ہوتا تو کوئی آوارہ گردی کر رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. اگر گھر کا ماحول اسلامی ہے، اخلاقی ہے اور پڑھائی والا ماحول ہے تو سارے بچے اس پہ دھیان دیکھیں گے. ایک تو بڑا بہن اگر پڑھ گئی ہے، اس کو دیکھنے والے نیچے سارے بچے اس کو فالو کریں گے، پڑھیں گے. اگر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو بچے آوارہ گردی کی طرف جائیں گے، نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں گے، غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف جائیں گے. پھر آپ جتنا بھی سنبھالنے کی کوشش کریں گے بچے نہیں سنبھلتے، بالکل نہیں سمجھتے. اور موجودہ دور میں نارمل انداز میں سمجھانے کا مؤثر طریقہ کیا ہوگا؟ آج کل اتنی اچھی آ گئی ہیں بیٹا، ویڈیوز اتنی اچھی آ گئی ہیں. میں اکثر یہاں پہ میں کچھ ہربل ٹپس بھی بتاؤں گا. کچھ بچوں کی یادداشت اچھی نہیں ہوتی بیٹا، ان کی یادداشت ان کا سپورٹ نہیں کرتی. یہاں میں یہ ضرور بتاؤں گا، کچھ بچے جتنا مرضی زور لگا لیں ان کا ذہن کام نہیں کرتا. اگر ایسے بچے آپ کی زندگی میں کچھ آ گئے ہیں، پیرنٹس کو پتہ لگ گیا کہ میرا بچہ پڑھ نہیں رہا، میرے بچے کا ذہن ساتھ نہیں دیتا، اس کی یادداشت ساتھ نہیں دیتی، یہاں میں ہومیو اور ہربل چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ کو فائدہ ہو. کسی بھی ہومیوپیتھی سٹور سے ایک دوائی ملتی ہے کالی فاس PHOS، کالی فاس 6X، یہ میٹھی گولیاں ہیں. اگر آپ 2-4 مہینے کسی بچے کو کھلائیں تو اس سے کمزور بچہ ذہن، اس کی یادداشت کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کا برین کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک کام. دوسرا، اگر آپ ایسے بچوں کو کسی بھی بچے کو 5 یا 10 بادام رات کو بھگو کے صبح چھلکا اتار کے 21 بار یا کبھی دم کر کے کھلائیں تو اس کا یادداشت کام کرتی ہے، اس کا ذہن کام کرتا ہے. 2 کام. اسلامی طور پہ اگر ایسے بچوں کو اگر آپ پانی پہ سورہ الم نشرہ 11 بار دم کر کے پلائیں، ان کا ذہن کھلتا ہے، ان کا سینہ کھلتا ہے، دماغ کھلتا ہے، وہ پڑھائی کی طرف جاتے ہیں. تیسری بات، اگر ایسے بچوں کو یا حکیموں یا بائسو 2 تسبیحاں یا 2 منٹ یا حیو یا قیوم 2 منٹ پڑھیں تو اس سے بھی بچے پڑھائی کی طرف آتے ہیں. کچھ پیرنٹس کیا کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ، اس کے اسباب کیا تھے، محرکات کیا تھے، نافرمان ہو گیا ہے، ضدی ہو گیا ہے، جھگڑالو ہو گیا، بات نہیں سنتا. ایسی ماں کو کیا چاہیے؟ ایسی میں پانی پہ سورہ نصر 11 بار دم کر کے پلائیں. اور ایسے بچوں کی مائیں یا شہید ہو یا اللہ 3 تسبیحاں پڑھ کے اس کو پلائیں، بچے کو پلائیں، ٹھیک ہو جائے. اگلی بات ہے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں سارا سال پرفارم کرتے ہیں. میں بار بار اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں، پیپر میں آ کر ان کا دماغ کلیش کر جاتا ہے، بلینک ہو گیا، خالی ہو گیا. ایسی بچوں کے لیے میں تحفہ، آپ کو ماؤں کے لیے تحفہ بتانے لگا ہوں. کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے دوائی ملے گی ایناکارڈیم 30. یہ اس چیز کی دوائی ہے کہ انٹرویو سے پہلے، ایگزام سے پہلے جو بچہ کولیپس کر جاتا ہے، ذہن بلینک ہو جاتا ہے، وامٹنگ کرتا ہے، بیہوش ہو جاتا ہے، اگر آپ بچے کو 3 دن پہلے شروع کر دیں یا پیپر یا انٹرویو والے دن اس کے 5 قطرے دے دیں ایناکارڈیم 30 کے، وہ بچہ مضبوط رہتا ہے، طاقتور رہتا ہے. کہ ہربل ڈاکٹر اور بتاؤں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچے کا دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز چلے تو برہمی بوٹی ہر پنساری سے ملتی. جب پوچھیں گے وہ کہے گا جی یہ تو بچپن کی چیزیں بھی یاد کرا دیتی ہے. وہ لے لیں اور بادام کو کرش کر کے برہمی بوٹی کو ایک نا پھوف سا بنا لیں. 1 چمچہ صبح شام اگر آپ دیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. اصل بات بچے پہ دھیان رکھیں، بچے کی ایکٹیویٹی چیک کریں، کمپنی چیک کریں، اسکرین ٹائم چیک کریں. ساتھ جب آپ یہ ایکٹیویٹی کریں گے تو انشاءاللہ بچہ پڑھائی کی طرف بھی آئے گا اور پڑھے گا بھی. کیا بچوں کے ساتھ دوستی کا تعلق قائم کرنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. یا فاصلہ رکھنا بہت بہتر ہے؟ وہ دور ختم ہو گیا ہے. دوستی رکھیں بچوں. پہلی بات اسپیشلی بیٹیوں کے والے سے میں کہوں گا، اگر جو بیٹی ہے نا وہ مرد جو جہاں بھی ہوتی ہے، جہاں پہ مرد ان کو شجر ممنوع بنا کے ایک کونے میں پھینک دیتے ہیں، بچی کو سمجھ نہیں آتی مرد کیا، اس کے اندر کانفیڈنس نہیں آتی. جب وہ کسی مرد کے سامنے کھڑی ہوتی ہے نا، اس کی زبان لڑکھڑاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے، تتلاہٹ کا شکار ہوتی ہے، اس کے لفظ نکلتے نہیں، وہ لفظ بے ربط اس کی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ میکسیمم کام کریں، گپ لگائیں. جب بازار جائیں اسے کہ بیٹا یہ چیز خریدو، اپنی زیر نگرانی اس سے کام کرائیں اور چھوٹے چھوٹے کام اس سے کرائیں تاکہ اس کے اندر کانفیڈنس ہے. آپ اس کے ساتھ ڈیلی آگے کمپنی کریں، بات کریں، گپ لگائیں. بیٹا کوئی مسئلہ، کوئی ٹینشن، کوئی پرابلم، بیٹا یہ کیا کیا، وہ کیا، تاکہ مرد اور میل اور فیمیل کا جو ایک حجاب ہے، خوف ہے بچی کا، دور ہو جائے. اس کے اندر کانفیڈنس، اس کو میکسیمم بلائیں. اسے جب میکسیمم بلائیں گے
بار بار جب وہ بولے گی اس کے اندر کانفیڈنس آئے گا, اس کو دھیان آئے گا, اور اس کو کانفیڈنس دے کہ بچے تو یہ کر, اگر تیرے سے نہیں ہوتا کوئی بات نہیں ہم اور کر لیں گے, اور اس کو یہ کانفیڈنس بچے اگر زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو تم نے میرے سے شیئر کرنی ہے, اور بیٹی اس کانفیڈنس کے ساتھ رہتی ہے. پھر وہ باہر بھی اس کا ایٹیچیوڈ اور ہوتا ہے. اگر اس کا باپ اس کے ساتھ کھڑا ہے, اس کی ماں اس کے ساتھ کھڑی ہے نا, اگر کوئی باہر اس کو چھیڑتا ہے تو اس کو پتہ تھا میرے باپ ہے, اس کا ایٹیچیوڈ وہاں اور ہوگا. اگر باپ اس کے ساتھ نہیں کھڑا وہاں وہ بزدل بلی کی طرح کھڑی ہو جائے گی. پیرنٹس کا دوستی والا رویہ, کانفیڈنس والا رویہ ضرور ہونا چاہیے. اگر ایسا رویہ ہوگا تو بچوں میں کانفیڈنس ہوگا, اور زندگی کی مشکل حالات کو, کرائسس والے حالات کو, سینسیٹیو حالات میں جہاں پہ عام بچی خوفزدہ ہو جاتا ہے, وہ کانفیڈنس کے ساتھ فیس کرے گی اور پازیٹیو بیہیو کرے گی. وہاں پہ کیا والدین کا اپنا رویہ بچوں کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے؟ 100%. اگر ماں باپ, اگر ہاں تو کیسے؟ اگر ماں باپ پازیٹیو ہیں, ماں باپ مذہبی ہیں, ماں باپ اخلاقی ہیں, ماں باپ سخاوت والے ہیں, ماں باپ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں, ان کا ایجوکیشن والا ماحول ہے, تو بچے آٹومیٹکلی فوٹو پہ. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اگر آپ نے کہیں جگہ شادی کرنی, میں عورتوں کو بڑی مثال دیتا ہوں کہ جا کے اس کی ماں کو دیکھ لیں, اس کے باپ کو دیکھ لیں. بچیاں 99% ماں کی فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں. جیسے ماں کہتی ہے, بچیاں شعوری لاشعوری طور پہ ماں کو فالو کرتی ہے. اگر ماں کہتی ہے نا ابا کی حیا کرنی ہے تو بچی حیا کرے گی اپنے خامد کی. اگر ماں کہتی تیرے ابے نے میں کچھ نہیں سمجھتی, بیٹی بھی کہیں کل میں بھی کچھ نہیں سمجھنا. تو مائیں جو اپنا رول ادا کرتی ہیں وہ شعوری لاشعوری طور پہ اپنی بیٹی کے دماغ میں فیڈ کر رہی ہوتی ہیں. باپ جو کوشش کر رہا ہوتا ہے شعوری لاشعوری طور پہ اپنی بیٹی کے دماغ میں فیڈ کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا جو بھی آپ رویہ اپناتے ہیں, جو بھی آپ گفتگو اپناتے ہیں, کرائسس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, ڈیل کرنا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ اپنے ایک کریکٹر کے طور پہ, مثالی رویے کے طور پہ, ایک شاندار ایٹیکیٹ کے ساتھ جب کرتے ہیں, بچے اسی کو فالو کرتے ہیں. یا بھول جائیں اگر آپ کی اخلاقی روایات اچھی نہیں ہے, آپ کا رویہ مثالی نہیں, اور بچے اپنائیں گے, نو. آپ کو اگر چاہتے کہ آپ کے بچے ایک شاندار مثالی کردار بنے تو آپ کو مثالی کردار بن کے سامنے آنا پڑے گا, تبھی بچے اچھے ہوں گے. سر اگر بچے بری صحبت میں پڑ جائیں تو ان کو صحیح راستے میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ پڑھا, یہ سب سے کریٹیکل مسئلہ ہے. اگر بری صحبت میں پڑھ گئے تو عام لوگ سختی کرتے ہیں. بچہ جب بری صحبت میں پڑھتا ہے تو اس بیریئر کو توڑ چکا ہوتا ہے. ماں باپ کی عزت, ماں باپ کی رسپیکٹ, سوسائٹی معاشرے کے سارے اخلاقیات کو وہ توڑ چکا ہوتا ہے. وہ ڈٹھائی کے دور میں داخل ہو چکا ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ بچہ جو اس نے کوئی بری صحبت میں پڑھ گیا ہے, اس نے اخلاقیات, مذہبی اخلاقیات, معاشرتی اخلاقیات, ماں کی عزت, باپ کی عزت کو روند ڈالنا ہے. اب اگر آپ سختی کریں گے تو وہ آپ کو دشمن ہو جائے, گھر چھوڑ کے چلا جائے گا, یا بچی کو گھر چھوڑنے کی کوشش کرے گی. آپ نے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور بیٹھنے کے بعد اپنی بے بسی شور کرنی کہ میں بہت پریشان ہوں, میں اپسیٹ ہوں, مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے, میری مدد کرو. جب بچے کو آپ مدد کہیں گے نا, اس کے اندر ایک دم اس کی شخصیت اٹھے گی, میری مدد کرو, ہم نے اس مشکل سے نکلنا. اور پھر اس سے پوچھو تمہیں کیا پرابلم آ رہی ہے, تمہاری پرابلم کیا ہے, تمہارے مسائل کیا, میں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا یا کرتی ہوں. جب آپ اس کے مسائل سنیں گے, اس سے بات کریں گے, اس سے شیئر کریں گے, اس سے ہیلپ مانگیں گے تو وہ آپ کی ہیلپ کرے گا. جب آپ اس پہ سختی کریں گے, ڈانٹیں گے, لڑیں گے, ماریں گے, وہ تو پہلے ہی آپ کی دیوار توڑ کے اس دیوار کو کراس کر گیا, اس لائن کو وہ پہلے ہی کراس کر گیا. لہٰذا ایسی غلطی نہیں کرنی, اس کے ساتھ شیئرنگ کرنی ہے, شیئرنگ کے بعد اس سے ہیلپ مانگنی ہے, پیار کرنا ہے, اور اس سے مدد مانگنی ہے. اس سے جب مدد مانگے تو بچہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور اس چیز نکل بھی آئے گا. سر کیا یہ صرف گھر کے پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, یا جتنے بھی افراد اس گھر میں رہ رہے ہیں ان سب کی شخصیت جو ہے وہ بچے کو متاثر کرتی ہے؟ بڑا کسی بچے کی شخصیت کے لیے پورے گھر کے ماحول کے ساتھ اس محلے کا, اس معاشرے کا بھی پورا رول ادا ہے, سوسائٹی کا بھی. اگر گھر میں ایسی ڈرامے, ایسی فلمیں دکھی جا رہی ہیں تو بچہ اس سے متاثر ہوگا. اگر گھر میں ایسے لوگ آتے ہیں جو اخلاقی طور پہ, معاشرتی طور پہ, جن کے رویے, جن کے اقدار, جن کے اخلاقیات پہ, بچہ اس سے متاثر ہوگا. بچہ نا ابزارو کرتا ہے بچہ, کیونکہ جب 7-8 سال کے بعد اس کی بصیرت کھلتی ہے, اس کا شعور کھلتا ہے, اس کی آنکھیں کھلتی ہے, وہ ہر چیز کو سیکھتا ہے, ہر چیز کو لیتا ہے. اس کے سامنے جو بھی کریکٹر آئے گا, چاہے فلم کی شکل میں, چاہے کتاب کی شکل میں, چاہے ڈرامے کی شکل میں, چاہے ٹی وی کی شکل میں, چاہے سوشل میڈیا کی شکل میں, چاہے مہمانوں کی شکل میں, چاہے ملازموں کی شکل میں, سیکھتا ہے. تو یہ ساری چیزوں پہ جب ہم دھیان رکھیں گے, ساری چیزیں کیسی ہو رہی ہیں, تو پھر ہم بڑا بچہ ایک بہتر رویہ اپنائے گا. اگر ہم چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو بچہ ایک غلط ٹریک پہ چلا جائے گا. لہٰذا کسی بچے کی تربیت میں, کسی بچے کے کریکٹر میں ماں باپ, گھر کے رشتہ دار, باقی رشتہ دار اور محلے کا رول بڑا اہم ہے. ہمیں ساری چیزوں پہ دھیان رکھنا ہے, تب بھی ہم اپنے بچوں کو مثالی اور باکردار بنا سکتے ہیں. بچے, ہم لوگ جانتے ہیں کہ باہر سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, ہم ان کو زیادہ سوشلائز نہیں کرنے دے رہے, چونکہ اس طرح ہم ان لوگوں کو گھر کے اندر بھی نہیں بٹھا سکتے. تو ہمیں کیا اس سچویشن میں بچوں کو باہر جانے دینا چاہیے اکیلے, یا ان کی سپرویژن رکھنی چاہیے, یا پھر انہیں گھر میں قید کر دینا چاہیے؟ پہلی بات تو اگر آپ کی بچی بلوغت کے دور میں داخل ہوگی تو کبھی نہ جانے دیں. نو, کبھی خالہ کی صرف بچی نہیں بیٹا, میں دونوں طرف سارے بتاتا ہوں.
بیٹی کو تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کو ایک بھی رات کسی کے گھر میں رات نہیں رہنے دینا. نو, بچے کا بھی خیال کریں. جب کہیں یہ رہتے ہیں نا رات جا کے کسی خالہ کی طرف, کسی ماموں کی طرف, کسی چچا کی طرف, پھوپھی کی طرف, وہاں یہ آزادی فیل کرتے ہیں. وہیں سے بہت سارے میرے پاس جو کیس ہیں وہیں سے مسائل کا آغاز ہوتا ہے, وہیں سے پرابلم شروع ہوتی ہے. بچے کے ساتھ رہیں, بچے کو آؤٹنگ پہ ویکینڈ پہ خود لے جائیں, آپ پارک میں جائیں, ہوٹلیں پہ کریں, کھانا پہ جائیں. اگر آپ کھانا افورڈ نہیں کرتے, ہوٹلیں افورڈ نہیں کرتے, بچوں کے ساتھ لے جائیں. یا کچھ ایسی فیملی جو بڑی با کردار ہے, بڑی سلجھی ہیں, اچھی فیملیز ہیں, ان کے ساتھ میل جو رکھیں, ان کے ساتھ آنے جانا. خود کمپنی کریں. اگر پیرنٹس کمپنی کریں نا, آگے گھر بچے کے ساتھ آدھا پونا گھنٹہ کر لے, بچہ کمی فیل نہیں کرتا. لہٰذا ایسی کمپنی جو صالح ہے, جو با کردار ہے, جو اچھی ہے, وہاں تو بچے کو آپ انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. لیکن نہیں تو میکسیمم خود کریں اور بچوں کو اپنے ساتھ پارک میں لے جائیں, ہوٹل میں لے جائیں, بازار میں لے جائیں, تاکہ بچہ پڑھائی کی طرف جائے. اور گھر میں اتنی اچھی انٹرٹینمنٹ آ گئی ہے, اکٹھے بیٹھ کے کوئی ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں, کوئی فلم دیکھ سکتے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. ایسی ایکٹیویٹی اپنائیں جہاں پہ بچے کے معاشرے کے جو بد اثرات ہیں وہ نہ پڑیں, معاشرے کے پازیٹیو اثرات پڑیں. معاشرے کے پازیٹیو اثرات بھی ہونا بہت ضروری ہے, لیکن ان میں کافی حد تک جو ہمارا کریڈٹ جاتا ہے وہ جاتا ہے اسکولس کا بھی. اگر اسکول میں ہمارے استاد ایسے ہیں کہ جو آپ کے بچے کو مطلب کہ اپنا بچہ سمجھ کے ان کو ساتھ ڈیل ان کر رہے ہیں, تو پھر تو آپ کا بچہ پرفیکٹلی گروم ہو سکتا ہے. اگر استاد ہی کچھ اس قسم کے نکل آئیں جو بچے کے اوپر تشدد کر رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں, سوٹیاں مار رہے ہیں, اس طرح کے حالات کریں, تو پھر بچہ بیچارہ کدھر جائے؟ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا کلمیہ آ گیا کہ پہلے ہمارے جو اسکول ہوتے تھے نا, ایکڑوں پہ ہوتے تھے, بڑے بڑے گراؤنڈ, بڑی بڑی بلڈنگیں, بڑے بڑے درخت, ایک ماحول ہوتا تھا. آپ ایک ایک کنال کے 10-10 مرلے کے جو اسکول بن گئے, وہاں پہ جو پرابلم کیا ہے, میٹرک پاس بچیاں, جو ٹیچر ہیں ان کی میٹرک پاس, ایف اے پاس, جو محروم ہے, کسی کی شادی نہیں ہوئی, وہ ٹیچر کوالٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. جس اسکول میں آپ داخل کرتے ہیں بچے, آج کل اچھے اسکول آ گئے ہیں, بہت مہنگے بھی نہیں, جہاں پہ پہلے آپ ٹیچر دیکھیں, ٹیچروں کی ایجوکیشن کیا, ان کا پراسپر, اور پوچھیں نہ کیوں سے کہ یہ اگر جو ٹیچر رکھے, کوئی ایف اے رکھا ہوا, کوئی بی اے رکھا, کوئی میٹرک رکھا ہوا ہے, وہ تو بچے کو پھر خراب کرنے والی بات ہے. کوالٹی کے ٹیچر رکھیں, اسکول کے رزلٹ دیکھیں کہ اسکول کے رزلٹ کیا ہے. اسکول کا ہر سال رزلٹ آتا ہے نا, پہلے چیک کریں جا کے کہ اسکول کے بچے کتنے پرسینٹ 90+ ہیں, کتنے پرسینٹ 80% ہیں. کیونکہ یہ سچ ہے کہ اگر آپ کا بچہ 90+ نہیں ہے تو آپ کا بچہ پرفارم نہیں کرے گا. آج کل جو کمپٹیشن اتنا ہو گیا ہے, 90+ ہی بچہ چلتا ہے. تو آپ نے پہلے اسکول دیکھنا ہے, ٹیچر دیکھنے ہیں, اسکول کا رزلٹ دیکھنا ہے, اسکول کی بلڈنگ دیکھنی ہے, پھر خاموشی سے اس کا ماحول دیکھنا ہے. اور میں مشورہ یہ دوں گا کہ اگر جو کو ایجوکیشن کا بڑا رول ڈالتے ہیں, بچیوں کو اسکول میں ڈالیں, 5ویں جماعت کے بعد بچوں کو اسکول میں ڈالیں تو زیادہ کمفرٹیبل ہوتے رہتے ہیں. کو ایجوکیشن اچھی ضرور ہے, یونیورسٹی میں بچہ میچور ہو جاتا ہے, وہاں پہ چلا جائے گا. چھوٹی کلاسوں میں میرا مشورہ, بہت ساری میرے پاس جو کیس ایک پرابلم آتی ہے, اکیڈمی بھی دیکھ بھال کریں. میرے پاس بہت سارے کیس بچیوں کے آتے ہیں کہ بچی گئی وہاں پہ اور اکیڈمی کسی بچے کے ساتھ ہوگی, بچہ گیا اکیڈمی بچی کے ساتھ ہوگی. اکیڈمیاں محلے میں جو کھلی ہوئی ہیں, چھوٹی چھوٹی اکیڈمیاں, لوگ بیٹھے ہیں, یہ وہ. پہلے پیرنٹس خود چیک کریں, چیک کرنے کے بعد ماحول دیکھیں, ٹیچر دیکھیں, رزلٹ دیکھیں, پھر بچوں کو وہاں داخل کریں. سر آخر میں آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ لوگوں کے لیے کیا میسیج ہے کہ کیسے بچوں کی تربیت کرنی ہے, کیسے اپنے گھر کے ماحول کو سکون میں رکھنا ہے اور بچوں کو بری صحبت سے دور رکھنا ہے؟ ہمارے بچے ہیں نا, یہ ہماری اصل کائنات ہے, ہمارا اصل خزانہ, ہمارا اصل ایسٹ ہے. اگر ہمارے بچے, یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہمارے لیے. پھر پیرنٹس جب خدا نہ کرے جب کوشش کرتے ہیں, اور پھر میں اکثر کہتا ہوں کہ بچے کو 6ٹھی 7ویں سے پکڑ لیں. اگر آپ وہ جو اصل ٹائم ہے نا بچے کی اصل ایجوکیشن کا, وہ 8ویں سے شروع ہوتی ہے. اور اس سے پہلے بچے کو عادت ڈالنے کے دن میں گھر میں اس نے آ کے ڈیلی پڑھنا ہے. اگر بچہ آ کے 7ویں 8ویں تک اس کو لاڈوں میں پڑھا ہوا ہے, لالچوں میں پڑھا ہوا, پھر نہیں. دوسری بات, جو بچہ سارا سال پرفارم کرتا ہے اکیڈمی میں, اسکول میں, وہی بچہ اینول میں پاس کرتا ہے. اگر آپ کا بچہ سارا سال 60% نمبر لے لا ہے, 80% نمبر لے لا, وہ جا کے 90% نمبر نہیں لے گا. آج کل کا جو دور ہے 90+ کا ہے, 90+ سے بچہ اگر نیچے ہے تو اس کی پرفارمنس 0 ہے. آپ وہ بچہ جو سارا سال اکیڈمی کے ٹیسٹوں میں, اسکول کے ٹیسٹوں میں 90+ لیتا ہے, وہی اینول میں جا کے لیتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا بچہ 60 آخر میں لے کر لے گا, ایسے نہیں ہوتا. جو بچے, میں خود 12 سال کالج میں پڑھایا, جو بچے سارا سال اسکول کے, کالج کے ٹیسٹوں میں پرفارم کرتے ہیں, اکیڈمی کے ٹیسٹوں میں پرفارم کرتے ہیں, وہی آگے پرفارم کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بچے کی سارا سال اس کو پڑھائی کی عادت ڈالیں. تیسری بات ہے کہ بچوں کو اس کے ٹیلنٹ کے مطابق, مزاج کے مطابق سبجیکٹ کا انتخاب کریں. آخری بات یہ کہ بچوں کے ساتھ سختی کا لیبل بالکل ختم کر دیں. اس کے لیے آج کل تو اتنا آپ کو ٹیچر نہیں ملتا, کوئی بات نہیں, ویڈیو آج کل وائی فائی فری ہو گئے ہیں, وہاں پہ اتنی اچھی ٹیچر آ گئے, اکیڈمی پہ آ گیا. میرے بچے کچھ تو وہ لگا کے لیتے ہیں, وہاں سے پیکیج لیتے ہیں, بچہ جی بڑا اچھا ٹیچر پڑھاتا ہے, اس کو لیتے ہیں. باہر کے سارے ایگزام آپ وہاں پہ وائی فائی سے آپ کمپیوٹر کا سہارا لے سکتے ہیں, سوشل میڈیا کا سہارا لے سکتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر کا سہارا لے سکتے ہیں, ایجوکیشن کا سہارا لے سکتے ہیں. جب آپ یہ ساری کوششیں کریں گے, بچوں پہ دھیان رکھیں گے, بچے کی تنہائی کا خیال رکھیں گے, ان کا اسکرین ٹائم دیکھیں گے, انشاءاللہ آپ کے بچے پرفارم کریں گے. لیکن بچے کو پریشر کوکر میں نہیں ڈالنا, بچے کو اس کے مزاج کے خلاف سبجیکٹ میں نہیں ڈالنا. جب آپ نہیں کریں گے تو آپ کے بچے کامیاب ہوں گے اور 90+ لیں گے انشاءاللہ.
چلیے ٹھیک ہے سر، شکریہ آپ کا بہت بہت. اور اسی کے ساتھ مجھے اور سر عبداللہ بھٹی کو بھی اجازت دیجیے. آج کے پروگرام میں ہم لوگوں نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کی ہے کہ ان کا ہم لوگ گھر میں گرومنگ کیسے کر سکتے ہیں، ان کا اسکرین ٹائم کتنا رکھنا ہے، موبائل ٹیکنالوجی سے ان کو کتنا دور رکھنا ہے، کتنا اس کے ساتھ مطلب کہ انوالو رکھنا ہے، اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بچے کو کتنا سوشلائز کرنا ہے، اسے بری صحبت سے کیسے بچانا ہے، ان سب چیزوں کے سلیوشنز اور ڈیٹیل ڈسکشن آج سر عبداللہ بھٹی کے ساتھ ہم نے کیے. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اور آپ ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے کو درویش دی دنیا 7 سے 8 بجے 89 نیوز پہ. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.